الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبیر. والوالدات، اور مائیں بچہ جننے والی عورتیں، مائیں، یرضعن، دودھ پلائیں، اولادہن، اپنے بچوں کو، حولین، کاملین، 2 سال مکمل. یہ زیادہ سے زیادہ ماں کے بچہ کو دودھ پلانے کی مدت 2 سال. قرآن پاک میں 2 جگہ اس کا تذکرہ ہوا ہے. فصالہ فی عامین، 2 سال. کتنے بڑے ظلم کی بات ہے کہ قرآن پاک میں واضح 2 سال کی مدت کے واضح الفاظ ہیں، اور اس کے باوجود فقہ حنفی میں 2.5 سال. بس امام ابو حنیفہ کو کوئی دلیل ملی ہوگی، کوئی اس تک خبر پہنچی ہوگی. اب امام ابو حنیفہ کا تو ہم نے کلمہ نہیں نہ پڑھا، ہم تو قرآن و حدیث کو ماننے والے ہیں. اذان میں بھی یا اللہ کا نام آتا ہے یا اللہ کے رسول کا نام آتا ہے. تو جب قرآن پاک میں یا حدیث پاک میں 2 سال مدت بیان کی گئی ہے، تو اب کسی امام سے اگر کوئی بھول ہو گئی یا غلطی ہو گئی تو اب غلطی کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے. 2 مکمل سال. لمن اراد، اس کے لیے جو ارادہ رکھتے ہوں، ان یتم الرضاعہ، کہ وہ پورا کریں دودھ پلانے کی مدت، رضاعت، دودھ پلانے کی مدت کو. یعنی یہ زیادہ سے زیادہ ہے. کوئی سال پلانا چاہے، 1.5 سال پلانا چاہے تو وہ ان کی مرضی. 2 سال سے زیادہ نہیں. وعلی المولود لہو، اور جس کا بچہ ہے اس کے ذمے، یعنی بچے کا باپ، عورت کا شوہر،
اس کے ذمے ہے رزقہن، عورتوں کی خوراک بھی، وکسوتہن، اور ان کا لباس بھی، بالمعروف، دستور کے مطابق، یعنی جتنے ان کے فیملی کے اخراجات جس انداز سے ہوتے ہیں اتنے ہی انداز سے ان کی خوراک بھی خاوند کے ذمے ہے، بچے کے باپ کے ذمے ہے، اور لباس بھی۔ یعنی اگر خاوند نے بیوی کو طلاق دے دی ہے، بیوی کے پیٹ میں بچہ ہے، اب اس کی عدت ختم ہو جائے گی جب بچہ پیدا ہوگا، بچہ پیدا ہو گیا تو اب اس کو دودھ پلانا ہے، دودھ کون پلائے گی؟ ماں ہی پلائے گی۔ تو دودھ اگر وہ پلوانا چاہتا ہے خاوند اپنی بیوی سے تو اس کو خرچہ دے گا، خوراک کا بھی، لباس کا۔ لا تکلف نفس الا وسعها، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قانون یاد رکھیے کہ نہ تکلیف دی جائے کسی بھی جان کو الا وسعها، مگر اس کی طاقت کے مطابق، طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا۔ جس انداز سے عام معمول کے مطابق اتنے لیول کے گھرانوں کا خرچہ ہے اس حساب سے خرچہ لے، یہ نہیں کہ جب انبن ہو جائے تو وہ سرداروں والے یاشی اور خرچے مانگے، تو یہ غلط ہے۔ اسلام نے اس ظلم سے منع فرمایا۔ تو کسی کو بھی تکلیف نہ دی جائے، نہ بچے کے ماں کو تنگ کیا جائے، نہ بچے کے باپ کو تنگ کیا جائے، یعنی دونوں اللہ پہ ایمان رکھتے ہوئے، یقین رکھتے ہوئے، دونوں ایک دوسرے پہ ظلم نہ کریں۔ لا تضار والدۃ بولدہا، نہ تکلیف دی جائے والدہ ماں کو، بچے کی ماں کو، بولدہا، اس کے بچے کی وجہ سے، بچے کی وجہ سے بچے کی ماں کو بھی تنگ نہ کیا جائے، یعنی وہ بچے کو خود دودھ پلانا چاہتی ہے اور یہ پلانے نہیں دے رہا، یہ بھی اس کو تنگ۔ بچے کو وہ اپنے گھر اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے، پاس رکھ کے دودھ پلانا چاہتی ہے، تو یہ کہتا ہے اپنے گھر سے ادھر آؤ، ادھر آ کے پلا کے کرو، پھر واپس چلی گئی، تو یہ بھی تنگ نہیں کرتا۔ مسلمان ہی وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے سارے محفوظ رہے، جی استاد ہو تو وہ بھی محفوظ رہے، ساتھ رہنے والے ہوں وہ بھی محفوظ رہے، گھرانے والے ہیں تو وہ بھی محفوظ رہے، کس کو تکلیف نہ ہو۔ ہم ماشاءاللہ ایسے ہیں کہ ہم سے سارے ہی تنگ ہیں، گھر والے بھی تنگ ہیں، ادھر اسکول والے بھی تنگ ہیں، تو ہمیں اپنے حالات پہ غور کرنا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر بات پہ آپ کو ٹوکا جائے کہ ایسے نہ کرو اور ایسے کرو، یہ کیوں کیا، یہ آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ ایسا تو نہیں کرنا چاہیے، ایسا تو کرنا چاہیے۔ لا تضار والدۃ بولدہا، نہ تکلیف دی جائے ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے، ولا مولود لہ، اور نہ جس کا بچہ ہے اس بولدہ، اس کے بچے کی وجہ سے، نہ باپ کو تنگ کیا جائے نہ ماں کو تنگ کیا۔ باپ کو تنگ کیا ہے؟ خرچوں کی ڈیمانڈ، میں نے تو ہر ہفتے سوٹ لینا 5000 والا، تو یہ تو سوٹ ہے، تو ڈاکٹروں نے مجھے بکرے کا گوشت کہا ہے تو میں نے وہی کھانا، دیسی مرغا ہو، بکرے ہوں، انڈے ہوں، جی اب اس بیچارے کی تنخواہ 20000 ہے، وہ اس کے خرچے کہاں سے پورا کرے؟ تو درمیانہ کام رکھنا ہے، درمیانہ، دونوں طرف سے کسی کو تکلیف نہیں۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارث کے ذمے بھی اسی طرح کا خرچہ ہے، مثل اس طرح، یعنی بچے کا باپ فوت ہو جاتا ہے، اب بچے کا جب باپ فوت ہو گیا تو پھر اب جو بچے کے باپ کی ذمہ داریاں تھیں، عورت کی خوراک کا خرچہ، اس کے لباس کا خرچہ، وہ وارثوں کے ذمہ آ جائے، جو اس کے بھائی ہیں یا
فوت ہونے والے کا باپ ہے، جو بھی فیملی ہے وہ ان کا خرچہ افورڈ کرے۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا، پس اگر وہ دونوں ارادہ رکھیں فصالاً دودھ چھڑانے کا، ان تراض منہما آپس کی رضامندی سے، آپس کی رضامندی سے دونوں اگر دودھ چھڑانے کا ارادہ کر لیں رضامندی سے، وتشاور، اور آپس کے مشورے سے، فلا جناح علیہما، تو ان پر کوئی حرج نہیں۔ تو خیر بچوں کی صحت کے لیے مفید یہی ہے کہ ان کو ان کی ماں کا ہی دودھ پلایا جائے، ڈبے والا دودھ نہ پلایا جائے۔ جو ماں کے دودھ میں اللہ نے طاقت رکھی ہے وہ ان چیزوں میں نہیں۔ اسی لیے تو بچے بلائلر بنتے جا رہے ہیں۔ بلائلر مرغیوں کی بھی خوراکیں جس طرح کی، بچوں کی بھی اسی طرح کی نکل آئی۔ پہلے آپ جب مائیں دودھ پلاتی تھی 2-2 سال تو بچوں کو سردی نہیں لگتی تھی۔ کسی نے جوتا نہیں پہنا ہوا، کسی نے قمیض نہیں پہنی ہوئی، کسی نے سب کچھ ہی نہیں پہنا ہوا، پھر رہے ہیں سردی میں، کوئی سردی کی پرواہ نہیں۔ تو آج کل تو ماشاءاللہ عورتیں اپنی فٹنس کا خیال رکھتی ہیں، بس بچے کی زندگی داؤ پہ لگتی ہے تو لگ جائے۔ تو اگر وہ مشورہ کر کے دونوں رضامندی سے چھڑانا چاہے تو فلا جناح علیکم، وہ کوئی گناہ نہیں، اسلام نے سختی نہیں کی۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم ارادہ رکھو، أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، کہ تم دودھ پلواؤ اپنے بچوں کو، فلا جناح علیکم، تو تم پر بھی کوئی حرج نہیں۔ بہتر تو یہی ہے کہ اس کی بچے کی ماں سے ہی دودھ پلوائے۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بچے کی خوراک کا انتظام کیا ہے وہی خوراک اس کو دی جائے، بہتر تو یہی ہے۔ لیکن اگر کسی اور سے بھی پلوانا چاہے تو اس میں جائز ہے۔ وَإِن تَعَاثَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، دوسری جگہ سورۃ طلاق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی کہا اگر تم آپس میں جھگڑو گے، تنگی کرو گے تو پھر کوئی اور دودھ پلائے گی عورت۔ اس وقت ڈبوں والا تو سلسلہ نہیں تھا، وہ عورتیں ہی دودھ پلاتی تھی، دائیں پلاتی تھی۔ جن کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہوتا تو وہ ایسے بچوں کو لے جاتی تھی تو وہ پھر دودھ پلاتی تھی۔ تو ادھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بچے کے باپ کو بھی سمجھایا کہ پھر اور بھی تو پلائے گی نا، تو اس کا بھی تو خرچہ آپ کو افورڈ کرنا پڑے گا نا، تو پھر آپ ادھر ہی نرمی رکھیں اور ان کو دودھ پلانے دیں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم ارادہ رکھو، أَن تَسْتَرْضِعُوا، کہ تم دودھ پلواؤ، اولادکم، اپنے بچوں سے، اپنے بچوں کو، یعنی رضاعت کی مدت آپ پورا بھی کرنا چاہتے ہیں تو فلا جناح علیکم، تم پر کوئی حرج نہیں، پورے 2 سال، لیکن 2 سال سے زیادہ نہیں، حولین کاملین۔ جو 2.5 سال کا آتا ہے نا، ادھر قرآن پاک میں ہے حملہ وفصالہ 30 شہرا، حمل اور دودھ چھڑانا یہ 2.5 سال ہے، 30 ماہ۔ حملہ وفصالہ 30 شہرا، حمل کی مدت 9 ماہ ہے، کم از کم 6 ماہ۔ اب 30 ماہ میں سے آپ 2 سال نکال دیں تو یہ 24 ماہ گئے، 30 ماہ سے 24 ماہ نکل گئے تو پیچھے رہ گئے 6 ماہ۔ تو 6 ماہ بچے کی کم از کم مدت ہے، یعنی 6 ماہ، شادی کے 6 ماہ بعد بھی اگر بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ اسی خامند کا بچہ۔ تو حملہ وفصالہ، تو جہاں 2.5 سال کی بات ہے وہاں ساتھ حمل بھی ہے، جدھر صرف دودھ کی ہے ادھر ہے حولین کاملین، 2 سال۔
اللہ اس قوم کو ہدایت دے جنہوں نے قرآن و حدیث کا مقابلہ ہی کھڑا ہے ہر معاملے میں۔ اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، اذا سلمتم جب تم ادا کر دو، پورا ادا کر دو، ما آتیتم جو تم نے ان کو دینا ہے، بالمعروف دستور کے مطابق، جو تمہارا خرچہ طے پا گیا ہے وہ آپ اگر پورا ان کے حوالے کر دیں تو پھر آپ ان سے دودھ پلوائیں تو کوئی حرج نہیں۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر کے رہنا ہے، تمہاری وجہ سے کوئی تنگ نہ ہو، جی تمہاری طرف سے کسی پہ زیادتی نہ ہو، اللہ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ بما تعملون بصیر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نکاح کی کوئی تقریب ہوتی، نکاح کا خطبہ آپ پڑھتے تو اس میں آپ 3 آیات پڑھتے تھے، تینوں آیات میں اللہ سے ڈرنے کو، کیونکہ خاوند اور بیوی کا ایسا معاملہ ہوتا ہے اس میں اللہ ہی گواہ ہوتا ہے، تیسرا بندہ انوالو نہیں ہو سکتا درمیان۔ تو اللہ نے ادھر بھی کہا ہے واتقوا اللہ، دونوں اللہ سے ڈرے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ بما تعملون بصیر، جو تم عمل کر رہے ہو اللہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ، اور وہ لوگ جو فوت کر دیے جائیں، منکم تم میں سے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور وہ پیچھے چھوڑ جائیں بیوییں۔ زوج خامد کو بھی کہتے ہیں، بیوی کو بھی کہتے ہیں، مقابلہ دیکھا جاتا ہے، جب مذکر کے مقابلے میں آئے گا معنی بیوی ہوگا، جب مؤنث کے مقابلے میں آئے گا معنی مذکر ہوگا۔ چھوڑ جائیں بیوییں، یتربصن بانفسہن، تو وہ عورتیں روکیں، بانفسہن اپنے آپ کو، 4 اشہر وعشرہ 4 مہینے اور 10 دن، 4 اشہر مہینے، 4 مہینے وعشرن اور 10 دن، جن کا خامن فوت ہو جائے ان کی عدت 4 ماہ اور 10 دن ہے۔ 4 ماہ اور 10 دن وہ اپنے خامد کے گھر میں رہیں گی، زینت اختیار نہیں کریں گی۔ جس طرح کسی کا فوت ہو جاتا ہے اس کو اجازت ہے 3 دن سوگ منانے کی، بیوی کو آرڈر ہے کہ وہ 4 ماہ 10 دن سوگ منائے گی۔ جس حالت میں وہ شوخدار کپڑے زینت والے نہیں پہنے گی، سادہ کپڑے پہنے، خوشبو نہیں لگا سکتی، باہر جانے کے لیے تو خوشبو ویسے ہی نہیں لگا سکتی، تو گھر میں بھی خوشبو نہیں لگا سکتی۔ حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت کا خاوند فوت ہو گیا تو اس کی آنکھیں دکھ گئی، تو انہوں نے سرما ڈالنے کی اجازت مانگی، تو آپ نے سرما ڈالنے کی اجازت نہیں دی۔ یہ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، 5338 حدیث کا نمبر۔ ابو داؤد شریف میں حدیث کے مطابق خامد کا مکان بھی نہیں چھوڑ، ہاں اگر مجبوری بن جائے، کرائے کا مکان ہے، وہ کہتے ہیں ہمارا مکان خالی کرو، اس کے پاس کوئی رہنے والا نہیں، اکیلی نہیں رہ سکتی، تو پھر اپنے ماں باپ کے گھر جائے، تو مجبوری کی حالت میں تو جا سکتی ہے، بغیر مجبوری کے نہیں، ادھر ہی رہے۔ فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، پس جب وہ پہنچ جائیں اپنی مدت کو، 4 مہینے 10 دن کمپلیٹ مکمل کر لیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو نہیں ہے کوئی حرج تم پر۔ یہ فوت ہونے والے وارثوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم پر کوئی حرج نہیں، فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اس میں جو وہ کرنا چاہیں، فی انفسہن اپنی زندگی کے بارے میں، اپنی جان کے بارے میں، بالمعروف دستور کے مطابق۔ 4 ماہ 10 دن گزرنے کے بعد اگر وہ کہیں اور نکاح کرنا چاہیں تو ان کو کرنے دیں، ان کو نہ روکیں، وہ اب اپنا خود فیصلہ کر سکتی، تو اس کے لیے بھی اس کا جو ولی ہے اس کا حاضری ضروری ہے، اس کی اجازت ضروری ہے، تو وہ آگے نکاح کر سکتی ہیں۔ دعا میں اس کو عیب سمجھا جاتا ہے، کیونکہ ہم سارے
نسل ہماری ہندوستانی ہے، سارا پاک و ہند سے پاکستان علیحدہ ہوا ہے، تو ہندو یہاں سے چلا گیا لیکن وہ جراثیم تو وہی ہے۔ تو ادھر بھی ہمارے یہاں بھی اس کو عیب سمجھا جاتا ہے، اللہ کہ یہ عیب نہیں ہے، شادی کرنا چاہے تو ان کو شادی کی اجازت دیجیے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ سبحانہ و تعالی جو تم عمل کر رہے ہو خوب خبر رکھنے والا۔ والوالدات یرضعن اولادہن، اور مائیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو حولین کاملین، 2 مکمل سال، لمن اراد ان یتم الرضاعہ، یہ اس کے لیے ہے جو ارادہ کرتا ہو رضاعت کی مدت کو مکمل کرنے کا۔ وعلی المولود لہ، اور اس کے ذمے جس کا بچہ ہے، یعنی بچے کے باپ کے ذمے رزق ہننا، دودھ پلانے والی عورتوں کا رزق یعنی خوراک، وکسوتہن، اور ان کا لباس، بالمعروف، دستور کے مطابق۔ لا تکلف نفس الا وسعها، نہ تکلیف دی جائے کسی کو بھی مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ لا تضار والدۃ بولدہا، نہ تنگ کیا جائے بچے کی ماں کو بچے کی وجہ سے، ولا مولود لہ، اور نہ بچے کے باپ کو بھی والدی اس کے بچے کی وجہ سے۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اگر بچے کا باپ فوت ہو جاتا ہے تو وارثوں کے ذمے ایسے ہی خرچہ ہے اسی طرح کا۔ فإن أرادا فصالا، اگر وہ دونوں ارادات صحیح ہیں، دونوں ارادہ کریں فصالا، دودھ چھڑانے کا، ان ترازن، بام رضات، راضی خوشی سے، منہما، دونوں میں سے، وتشاور، اور مشورے سے، آپس میں راضی ہو کر اور آپس میں مشورہ کر کے اگر وہ دودھ چھڑانا چاہیں 2 سال سے پہلے بھی، فلا جناح علیہما، تو ان پر کوئی حرج نہیں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم ارادہ کرو، ان تسترضعوا اولادکم، کہ تم دودھ پلواؤ اپنے بچوں کو، یعنی مکمل کرنا چاہتے ہو مدت، فلا جناح علیکم، پھر بھی تم پر کوئی حرج نہیں۔ اذا سلمتم، جب تم ادا کرو، ما آتیتم، جو تم نے ان کو دینا ہے، مقرر کیا ہے، بالمعروف، بھلے طریقے سے، دستور کے مطابق۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، واعلموا، اور جان لو، ان اللہ بما تعملون بصیر، کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو تم عمل کر رہے ہو خوب دیکھنے والا۔ والذین یتوفون منکم، اور وہ جو فوت کر دیے جائے تم میں سے، مردوں مذکر کے صیغے، جو فوت کر دیے جائیں تم میں سے، وَيَذَرُونَ، اور وہ چھوڑ جائیں، ازواجاً، بیوییں، یتربصن، تو وہ بیوییں روکیں، بِأَنفُسِهِنَّ، اپنے آپ کو، 4 اشہر وعشرہ، 4 مہینے اور 10 دن۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب وہ عورتیں پہنچ جائیں، اپنی مدت پوری کر لیں، 4 ماہ 10 دن، سوگ منائیں، ادھر رہیں، زینت اختیار نہ کریں، تو فلا جناح علیکم، تم پر کوئی حرج نہیں ہے، فیما فعلن فی انفسہن، اس میں جو وہ اپنے بارے میں فیصلہ کریں، بالمعروف، بھلے طریقے سے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ سبحانہ و تعالی جو تم عمل کرتے ہو ان کی خوب خبر رکھنے والا۔